السلام علیکم، مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود ہیں اور میرے ساتھ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق سیکرٹری قانون سینیٹر بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب موجود ہیں اور ایک ریٹ درخواست دائر کر رکھی ہے بیرسٹر ظفر اللہ خان نے عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ کے خلاف، اور ان میں صدا کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ اس ایکس اکاؤنٹ پہ پابندی لگائی جائے۔ کیوں لگائی جائے، کیسے لگائی جائے گی، کون لگائے گا، اسی والے سے جانتے ہیں بیرسٹر ظفر اللہ خان سے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں، کچھ دیر پہلے جسٹس ارباب طاہر کی عدالت میں ایک ابتدائی سماعت ہوئی، نوٹسز گزشتہ سماعت پہ جاری ہوئے تھے، جیل حکام اڈیالہ جیل کی طرف سے ایک رپورٹ بھی جمع کرا دی گئی ہے، پی ٹی اے کی طرف سے بھی ایک رپورٹ آج جمع کرا دی جائے گی، اور جو وفاقی حکومت ہے، خاص طور پہ جو ایف آئی اے کا ادارہ ہے، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، اس کی طرف سے ابھی تک کوئی رپورٹ جمع نہیں کرائی گئی۔ انہوں نے وقت مانگا ہے، اور یہ عمران خان کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے، اس پہ بڑی جارحانہ ٹویٹس حکومت سے متعلق ہوتی رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے متعلق ہوتی رہی ہیں۔ تو آخر اسلام آباد ہائی کورٹ ایسا کیا کر سکتی ہے کہ یہ جو ایکس اکاؤنٹ ہے یہ عمران خان کا یہ بند ہو جائے؟ تو بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ درخواست کا آئیڈیا آپ کو کیسے آیا؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ آئیڈیا مجھے بالکل نہیں آیا، میں ایک پریکٹسنگ وکیل ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک سینئر وکیل ہیں، انہوں نے ہمیں انگیج کیا، مرتضیٰ صاحب، اور ہم نے ان کے لیے یہ پٹیشن کی ہے، اور ہم نے اس میں بالکل یہ نہیں کہا ہے کہ عمران خان کا ایکس ٹویٹر بند کر دیا جائے، بالکل میں نے یہ نہیں کہا۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کا آئین کی دفعہ 19 یہ کہتی ہے کہ آزادی اظہار ان معاملات میں ہے، ان میں نہیں ہے۔ مثلاً آپ کورٹ کو گالی نہیں نکال سکتے، آپ پاکستان اور افغانستان کے مسئلے پر پاکستان کے خلاف بات نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کو کرائم پہ نہیں جو ہے اکسا سکتے۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو ٹویٹ اس طرح کے ہیں، میں نے کوئی 100 کے قریب ٹویٹ لگائے ہیں، جن میں نے 10 پہ اعتراض کیا ہے، 90 میں نے جان بوجھ کے لگائے ہیں، اور میں نے کہا ہے کہ ہمیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو ہمیں کیا پرابلم ہے؟ ہاں، جہاں انہوں نے فوج کو، تو اس کا بھی میں نے زیادہ ایشو نہیں اٹھایا۔ عدلیہ کو جو گالیاں نکالی انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان نے افغانستان پہ حملہ کیا ہے۔ دیکھیں، یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہیں، وہ اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں ان پہ ہم نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کے آئین میں جائز نہیں ہے، اور ہم نے ان کی 70 سے زیادہ ٹویٹ لگائی ہیں۔ ہم نے کہا ہمیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں، جس میں وہ حکومت کے خلاف بولتے ہیں یا کچھ اور بولتے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ان کو۔ اگلی بات اور بھی اس میں یہ ہے کہ اگر جیل میں ایک آدمی اپنا آپریٹ کیسے کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کر سکتا ہے، لیکن جو جیل میں آدمی ہوگا وہ کس حوالے سے کرے گا؟ کیا جیل سے اتھارٹی سے اجازت لی گئی ہے؟ کیا یہ تمام قیدیوں کو اس کی اجازت ہے؟ تو یہ ایشو ہے، میں اس کو سمپ کرتا ہوں۔ صرف وہ ٹویٹ عمران خان صاحب کی جو پاکستان کے آئین کی دفعہ 19 کے خلاف ہے، ان پہ ہمیں اعتراض ہے۔ ہمیں ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بند کرنے کے بالکل اعتراض نہیں ہے، بلکہ میں نے ان کی ایسی ٹویٹ بہت بے پناہ لگائی ہیں، زیادہ لگائی ہیں، جن پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مثال کے طور پہ کسی ایک ٹویٹ کی مثال دے دیں۔ جی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان نے افغانستان پہ حملہ کر دیا ہے، یہ اس جنگ سے پہلے کا یہ پاکستان کا آئین منع کرتا ہے ایسی باتیں کر۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی عدالتوں کے بارے میں انہوں نے گالیاں نکالی ہیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں، پاکستان نے افغانستان پہ حملہ نہیں کیا؟ نہیں، اب جو جنگ ہوئی ہے یہ تو ہم اعلان کرتے ہیں، اس سے پہلے تو ہم نہیں کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے جو وار اینڈ ٹیرر کے اوپر ہو رہا ہے، دیکھیے وہ ان کے ٹویٹ بڑے خطرناک ہیں جو پاکستان کے آئین سے باہر ہیں، ان پہ ہمیں اعتراض ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا نا، 100 کے قریب میں نے ٹوٹل لگایا، 70 تو ان کی میں جسٹیفائی کر رہا ہوں کہ ان کی بالکل ٹھیک ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا جو نیشنل انٹرسٹ ہے، جو آئین نے منع کیا، وہ نہیں۔ اور ایک بات اور بھی یہ کہ جی وہ جیل سے آپریٹ کیسے کرتے ہیں؟ کیا سب قیدیوں کو اجازت ہے؟ یہ بتا دیں۔ اگر نہیں ہے ان کا تو کہے میرا نہیں ہے، میرے نام کے اوپر جھوٹا چل رہا ہے، فائن، مجھے کیا پرابلم ہے؟ ہاں، اب یہ بتائیں کہ حکومت آپ کی ہے، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی آپ کی ہے، تو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب طاہر کے کندھے پہ رکھ کے بندوق کیوں چلا رہے ہیں؟ میرے پاس پہلی بات تو یہ بندوق ہے نہیں، میرے پاس تو پین ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں تو پریکٹسنگ وکیل بھی تو ہوں نا، اور آپ نے جب یہ دوسری پارٹیوں کے وکیل آتے ہیں ان پہ تو کبھی آپ نے نہیں کہا کہ یہ فلاں پارٹی کا فلاں پارٹی۔ حکومت آپ کی ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے، حکومت ایک پارٹی کی ہے، میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں۔ میں روز آپ کی پارٹی کی ہے نا؟ جی ہماری ہوتی رہے، میں یہاں روز پٹیشنز کرتا ہوں جو حکومت کے خلاف ہوتی ہیں۔ میرا ایک رول یہ بھی تو ہے نا کہ میں گورنمنٹ کا ممبر نہیں ہوں،
میں کیبنٹ کا ممبر نہیں ہوں. میری تو یہاں 10 پٹیشن چل رہی ہیں. آپ پٹیشنر تو نہیں ہیں نا؟ نہیں دیکھیے میری 10 پٹیشن آپ یہاں. تو ایک وکیل ہیں, آپ کیوں اپنا صفائی دے رہے ہیں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں اب اپنے لیے کلائنٹ کے لیے اپنا لفظ استعمال نہیں کرتا, میں الگ ہوں. میں تو بہت سارے لوگوں کے کیسز لا کے آیا ہوں جو حکومت کے خلاف ہیں, لیکن میرا ایک روزگار ہے. ہاں اگر میں گورنمنٹ میں جاؤں گا, فرض کیا میں کسی کا حصہ بنتا ہوں گورنمنٹ کا, تو پھر میں پریکٹس نہیں کروں گا. تو آپ جسٹس ارباب طاہر کو کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ آپ کی ایجنسی کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کر رہی؟ کوئی ایف آئی آر کاٹی آپ کی ہے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی؟ ہم نے یہی الزام لگایا ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی, پی ٹی اے اور جیل اتھارٹیز, ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ آپ کیوں کا انٹیریئر منسٹر محسن نقوی جو ہیں وہ نالائق ہے, وہ نااہل ہیں, انہوں نے ایکشن نہیں لیا, اور آپ جو ہیں حکومت مدعی سست گواہ چست, آپ پٹیشنر ڈال رہے ہیں ادھر. آپ کی اپنی حکومت ہے. آپ پہلے یہ فرض کریں کہ میں بطور وکیل کھڑا ہوں یا میں بطور مسلم لیگ نون کھڑا ہوں. میں تو ایک وکیل ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی کو ایکشن لینا چاہیے جو نہیں لے رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محسن نقوی کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. کوئی تعلق نہیں ہے, وہ وزیر داخلہ ہیں, ایف آئی اے کے انچارج منسٹر. میں ایز اے وکیل یہ کہتا ہوں کہ اداروں کا کام ہے, نیشنل جو کرائم ایجنسی اس کا کام ہے. اچھا, پاکستان محسن نقوی کا کوئی قصور اس نہیں. کو اگر وہ دخل دے گا تو میں کہوں گا غلط ہے. اسی طریقے سے پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کا یہ کام ہے, اسی طریقے سے یہ جیل اتھارٹی کا کام ہے, ان کو کرنا چاہیے. یہ ادارے کس کے ہیں؟ یہ آپ کی حکومت نہیں ہے. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ میں بطور وکیل ہوں یہاں, میں پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا, اور میرے تو روز آپ حکومت کے خلاف آئے ہیں. میں حکومت کے ان اداروں کے خلاف آیا ہوں کہ وہ کام نہیں کر رہے. تو آپ کے وزیر داخلہ کام نہیں کر رہے, آپ کا پی ٹی اے نہیں کام کر رہا, آپ کی این سی سی آئی اے نہیں کام کر رہی, تو آپ حکومت کو آپ نے کوئی درخواست دی ہے؟ کوئی آپ نے تھانے میں ایف آئی اے میں کوئی اپلیکیشن دی آپ نے؟ ہم نے ان تمام اداروں کو درخواست دی. آپ نے ایف آئی آر کٹوائی ہے این سی سی آئی اے میں؟ ہم نے درخواست دی, نیشنل کرائم کو دی, ایجنسی کو, پاکستان ٹیلی کام کو دی, ہم نے جیل کو بھی دی. کوئی ایکشن نہیں لیا. ہم نے غالباً مور دین اے منتھ انتظار کیا, پھر ہم نے پٹیشن کی, اور پٹیشن میں ہم نے یہ لگایا ہوا ہے, چونکہ صاف ظاہر کورٹ نے ہم سے پہلی تاریخ پہ پوچھا تھا کہ جی آپ نے کیا ان کو اپروچ کیا ہے. ہم نے رٹ میں اپنی وہ درخواستیں لگائی ہوئی ہیں. اگر وہ کوئی بھی 22 میں گئے نہیں, 22 سے تو ہمارا, ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کے اوپر جو ہے پرچہ درج کریں. آپ یہ نہیں کہہ رہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا. اگر وہ اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں, ملک کے خلاف بیان دے رہے ہیں, تو پھر تو پرچہ کرنا چاہیے. آپ ہائی کورٹ میں کیوں آئے؟ دیکھیں ہم یہ لے آئے ہیں کہ ہائی کورٹ کا کام ہے کہ جو سرکاری ادارے اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کر رہے تو ان کو مینڈمس رٹ کے ذریعے وہ کہیں گے کہ اپنی ڈیوٹی ادا کریں. ہم صرف اتنے کے لیے آئے ہیں, ہم پرچہ کرانے کے لیے نہیں آئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے کو ہائی کورٹ حکم دے کہ عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ کے خلاف تحقیقات کرے, صرف تحقیقات کے لیے کہہ رہے ہیں, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پورشن اس کا غلط ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اگر اس پہ کوئی لیگل ایکشن بنتا ہے تو وہ کرنا چاہیے. لیگل ایکشن بنتا ہے سر؟ آپ وکیل ہیں, بتائیں نا ہائی کورٹ کیا کرے؟ بین کر دے عمران خان کے اکاؤنٹ کو. ہائی کورٹ سے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بین کرے. میں نے, ہماری پریئر ہی نہیں ہے. ہائی کورٹ سے ہم کیوں کہیں؟ ہائی کورٹ کو کرنا بھی نہیں چاہیے یہ کام. صحیح ہے. ہم نے تو اداروں سے کہا ہے کہ وہ قانون ضابطے کے مطابق جو ٹویٹس الاؤڈ ہیں وہ ہوتی رہیں, جن کی میں نے خود مثال دی ہے, پٹیشن میں لگائی ہے. سر یہ بتائیں کہ محسن اور جو ناجائز ہیں ٹویٹ ان کو روکتے, اتنی سی بات ہے. میں پرچے کے بارے میں نہیں آیا. سر یہ بتائیں, یہ جو محسن نقوی ہیں وزیر داخلہ ہیں, آپ کے خیال میں یہ ایکس اکاؤنٹ جو عمران خان کے, اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کا کیا رائے ہے؟ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ خود کارروائی کرے گا تو مجھے اس پہ دکھ ہوگا, اور میں کہوں گا کہ قانون کے مطابق نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اداروں کا کام ہے. اداروں سے مراد میری وہ ادارہ ہے جس کے ذمہ لاء نے ڈیوٹی لگائی ہے, نیشنل کرائم ایجنسی, اس کو کرنا چاہیے. پاکستان ٹیلی کام کو کرنا چاہیے, اور جیل کو کرنا چاہیے. میں نے مطالبہ نہیں کیا کہ میں نے وفاق کو پارٹی نہیں بنایا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے پنجاب حکومت کو پارٹی بنایا؟ نہیں, ہم نے نہیں بنایا. یہ جو اڈیالہ جیل ہے یہ کس کے ماتحت ہے؟ یہ جھگڑا مجھے معلوم ہے, لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ آدمی جو عمران خان صاحب ہیں, یہ کورٹس آف اسلام آباد کی جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں, ان کی وجہ سے یہ رکھے ہوئے ہیں اڈیالہ میں. لہٰذا میرا اپنا جو ویو ہے, اور آپ کو پتہ یہ مسئلہ یہاں چل بھی رہا ہے, میرا اپنا ویو یہ ہے کہ یہ اسلام آباد کی کورٹس کے یہ متحد ہے. آپ نے کہا کہ اڈیالہ جیل سے عمران خان اکاؤنٹ کو کیسے آپریٹ کر رہے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے یہ مریم نواز کی یا شہباز شریف یا محسن نقوی کی نااہلی ہے, نالائکی ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اداروں کا کام ہے, ان کو کرنا چاہیے. چیف منسٹر, پرائم منسٹر اور انٹیریئر منسٹر اگر ان معاملات میں کوئی انٹرفیئرنس کرے گا, میری ذاتی رائے میں یہ مناسب ہی نہیں.
تو آپ نے اڈیالہ جیل کے جی سپرنٹینڈنٹ ہم نے اس کو بنایا ہے، آج بتایا گیا ہے ہمیں کہ ان کا جو ہے جواب آ گیا ہے، ہمیں آج ملے گا تو ہم پڑھیں گے. ہم یہ اچھا آج آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی اے نے بھی کہا ہے غالباً کہ وہ بھی آج جواب جمع کرا رہے ہیں، نیشنل کرائم والے بھی جواب جمع کرائیں، اور عمران خان صاحب کے وکیل نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے کہ ہم جا کے ان سے مل کے انسٹرکشن لینا چاہتے ہیں. تو ہم نے مخالفت نہیں کی، ہم نے کہا ضرور ملیں ان سے اور ضرور ان سے انسٹرکشن لے کے آئیں اپنا موقع واضح کریں. تھینک یو. میرا کوٹ ملاقات نہیں کروا رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ ایک طرف آپ مقدمے کرتے ہیں، دوسری طرف وکیل کو ملنے نہیں دیتے. اگر آپ مجھے یہ کہیں گے کہ جی میں حکومت کو نمائندہ کر رہا ہوں تو پھر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں، بس کریں نا. میں نے آپ کو بہت دفعہ بتا دیا ہے کہ میں حکومت کا نمائندہ نہیں ہوں. اچھا. میری یہاں آدھے سے زیادہ ریٹ پٹیشن جو ہیں اسی کورٹ میں حکومت کے خلاف ہے. یسٹرڈے بھی میں پیش ہوا تھا. ہم پریکٹسنگ وکیل ہیں. تو ہم نے حکومت کے خلاف ہم روز پٹیشن کرتے ہیں. اس میں اگر ہائی کورٹ جو ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کا حکم دے دے، میں نے نہیں کہا، میں نے پریئر نہیں کیا ہائی کورٹ سے. میں چاہتے ہیں ہم یہ اس دفعے کے تحت مقدمہ درج ہو، یہ بتا. میں نے نہ مقدمے کا کہا ہے نہ میں نے ہائی کورٹ سے کہا. ہم نے ہائی کورٹ سے کوئی نہیں کہا کہ پرچہ درج کرائیں. ہم نے ہائی کورٹ سے یہ بالکل نہیں کہا کہ ٹویٹر بند کریں. میں اس کے حق میں بھی نہیں ہوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ادارے ہیں یہ اس کو انکوائر کریں. اگر یہ ان کی رائے میں پاکستان کے آئین کے اگینسٹ ہے، جو میری رائے میں ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، ایکشن لیں، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں فارغ کریں. سر آپ کی حکومت، آپ کے ادارے ہیں، آپ ادھر ججوں کا کندھا استعمال کیوں کرنے آ گئے ہیں سر؟ آپ ایف آئی اے کو دیں، محسن نقوی کو درخواست دیں، وزیر اعظم شہباز شریف کو درخواست دیں. آپ ہائی کورٹ میں ججوں کو کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ ریٹ پٹیشن کی پاور ججوں کو پاکستان کے آئین نے دی ہے، اور یہ اعتراض تو پی ٹی آئی نے نہیں کیا آج جو آپ کر رہے ہیں، ان کو کرنا چاہیے تھا. ہم نے ججوں کا کندھا استعمال نہیں کیا. ججوں نے انہی سے ایک ہی بات کہنی ہے جو ہمارا پریئر ہے کہ جی آپ قانون کے مطابق. اچھا دفعہ کیا آپ کے خیال میں کون سی دفعہ لگتی ہے؟ کوئی دفعہ ہم نے نہیں کہا. ہم نے کہا ہے ٹویٹر اکاؤنٹ جو پاکستان کے آرٹیکل 9 آئین کے خلاف ہے اس کو بند کریں. دیٹس اٹ. آپ کی دیکھیں نا، یہ جو حکومت ہے 27 یوٹیوب چینلوں پہ کو بین کرنے کا ایک میجسٹریٹ نے آرڈر پاس کر دیا، جو بعد میں غیر قانونی قرار دے دیا اپیل کے اندر ایک اپیلیٹ کورٹ نے. تو اب یہ ٹویٹر اکاؤنٹ جو عمران خان کا ہے، نہ حکومت اسے بند کر سکتی ہے، نہ اسلام آباد ہائی کورٹ بند کر سکتی ہے. یہ جو بند کر سکتا ہے وہ صرف ایکس کی انتظامیہ ہے، جو پلیٹ فارم ہے ٹویٹر کا، وہ اسے بند کر سکتا ہے. تو کس قانون کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان کے ایکس کے اکاؤنٹ کے خلاف پروسیڈ کر سکتی ہے؟ وہ کون سا قانون ہے؟ کوئی پاکستانی، کوئی انٹرنیشنل، کیا قانون ہے؟ میں نے اگر یہ کہا ہوتا کہ، بلکہ میں نے 10 دفعہ یہ کہا ہے کہ ہم نے ہائی کورٹ سے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ وہ بین کرے. آپ نے کہا کہ ہائی کورٹ ہم نے ہائی کورٹ سے، میں کتنی دفعہ بتاؤں آپ کو، ہم نے ہائی کورٹ سے کہا ہے کہ یہ ادارے اس کو انکوائر کریں. ہمارا خیال یہ ہے کہ اس کے یہ پورشن جو ہے یہ پاکستان کے قوانین کے خلاف ہیں اور یہ پورشن ٹھیک ہے، اس کو وہ دیکھیں. ہم نے تو یہ کہا. آپ کہہ رہی ہے ادارے نالائق ہیں اور یہ نہیں دیکھ رہے، اسی وجہ سے آپ ادھر آئے ہیں. جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان تینوں اداروں نے یا تو عمران خان کا اکاؤنٹ فیک ہے یا ان اداروں نے اپنا کام نہیں کیا. یہ میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تھینک یو. بہت شکریہ بیرسٹر ظفر اللہ خان. آپ اس درخواست کے حوالے سے مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی کو انٹرویو دے رہے تھے، جس درخواست میں عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ پہ جو پیغامات شیئر کیے جاتے ہیں، ہر کچھ عرصے کے بعد ان کے خلاف اداروں سے تحقیقات کرانے کے لیے ریلیف مانگا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. بیرسٹر ظفر اللہ خان خود بھی حکمران جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، سیکرٹری لا رہے ہیں، سینیٹر رہے ہیں، اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب آئے ہیں اپنی ہی حکومت کے خلاف، اپنے ہی حکومتی اداروں کے خلاف. اور جسٹس ارباب طاہر نے اب نوٹس جاری کر دیا ہے اور جیل حکام سے بھی جواب طلب کیا ہے. پی ٹی اے کا جواب بھی آج آ گیا ہے. جیل حکام نے تو کچھ جواب جمع کرا دیا ہے. اہم بات یہ ہے کہ جسٹس ارباب طاہر نے آج اپنے حکم نامے میں واضح طور پہ ایڈوکیٹ جنرل کو بھی یہ کہا ہے کہ سلمان اکرم راجہ جو کہ عمران خان کے وکیل ہیں، ان کی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں آج ملاقات کرائی جائے، کیونکہ ان کا نام بھی ملاقاتیوں کی فہرست میں شامل ہے. تو یہ ایک بڑی ہی دلچسپ ایک صورتحال ہے. ہم آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ سلمان اکرم راجہ سر یہ بتا دیں کہ آج کورٹ نے کیا کیا. دیکھیں، آج ایک مقدمہ جو ایک شہری نے دائر کیا ہے، جس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کے نام سے جو ٹویٹس ہوتی ہیں ان کو روک دیا جائے. ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو حکم دیا جائے کہ ان ٹویٹس کو وہ تلف کر دے، اور نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے، سائبر کرائم ایجنسی، اس کو کہا جائے کہ مقدمات قائم کیے جائیں. وہ مقدمہ لگا ہوا تھا. اس میں پیش ہوا اور میں نے کہا کہ ایک مقدمہ جس میں آپ نے عمران خان کو فریق بنایا ہے، وہ کیسے آگے چل سکتا ہے جب
جب تک عمران خان اپنے وکلاء سے ملاقات نہ کریں، انہیں ہدایات نہ دیں. اور ہر منگل کو ہائی کورٹ کے آرڈر کے تحت ہم جاتے ہیں اڈیالہ. پچھلے 7 ماہ سے میں جا رہا ہوں، ایک دن بھی منگل والے دن میری ملاقات نہیں ہوئی. تو آج عدالت سے استدعا کی میں نے کہ آپ ایک حکم کیجئے کہ آج منگل کا دن ہے، میرا نام گیا ہوا ہے، میری ملاقات کرائی جائے. تو ایک آرڈر آج پاس کیا ہے. ہمیں امید ہے کہ 2 بجے سے پہلے وہ آرڈر مل جائے گا. وہ آرڈر لے کر میں اڈیالہ جاؤں گا. ملاقات ہوتی ہے تو آج کا مقدمہ بھی خان صاحب سے ڈسکس کروں گا اور ان کی ہدایات کے مطابق جو جواب ہم نے دینا ہوگا، جو سٹینڈ لینا ہوگا، وہ لوں گا. لیکن یاد رکھیے یہ مقدمہ پاکستان میں آزادی اظہار صحافت کے حوالے سے انتہائی اہم ہے. اگر استدعا مان لی جائے جو یہاں کی جا رہی ہے تو پھر کوئی بھی عدالت جو ہے، کوئی بھی ہائی کورٹ کا جج جو ہے، وہ کسی بھی صحافی کی کسی ٹویٹ، کسی مقالے، کسی مضمون، کسی ویلاگ کے حوالے سے حکم دے سکتا ہے کہ اس کو بند کرو، اس کو تلف کرو، اس کو قید کر دو. تو یہ صرف عمران خان تک یہ بات محدود نہیں رہے گی، یہ آپ مجھ ہر ایک پر اس کا اطلاق ہوگا. تو یہ ایک حملہ ہے پاکستان میں آزادی اظہار پر، جس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے. وہ آپ نے کہا کہ 8 مہینے سے تو فل بینچ کے آرڈر پہ عمل نہیں ہو رہا، تو اب آپ کے خیال میں ایک سنگل جج صاحب کو یہی کہا کہ جی 7-8 ماہ سے تو فل بینچ کے آرڈر پہ نہیں ہو رہا. ہم آج پھر آپ کا حکم دستی جو ہے اپنے ہاتھ میں لے کر جائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا سلوک ہوتا ہے. تو آج ہم دیکھیں گے ایک بار پھر. وہ پچھلے لارجر بینچ کا آرڈر کی کاپی ملی آپ کو؟ جی ابھی تک تو نہیں ملی. جج صاحب نے کہا کہ ہم نے سائن کر دیا ہے. آج میں وہ بھی لوں گا کاپی. بہت شکریہ. آپ نے سنا سلمان حکم راجہ جو سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. آج کمرہ عدالت میں بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی جب سلمان حکم راجہ نے کہا کہ یہ جو کیس ہے عمران خان اس میں فریق ہیں اور میں ان کا وکیل ہوں، مجھے ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے. اور جسٹس ارباب طاہر نے اپنے حکم نامے میں لکھوایا کہ سلمان حکم راجہ کو آج ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے، جس پہ سلمان حکم راجہ نے کہا کہ ایک لارجر بینچ کا آرڈر پہلے ہی جاری ہو چکا ہے اور بدقسمتی سے جو آخری حکم نامہ تھا جو جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس ارباب طاہر اور ایک اور جج پر مشتمل بینچ نے جاری کیا تھا، اس کی تحریری کاپی آج تک جاری نہیں ہوئی. اور یہ تقریباً 1 ہفتہ اس کو گزر چکا ہے اور زبانی حکم اس بینچ نے سنایا تھا اور جسٹس ارباب طاہر نے انکشاف کیا کہ وہ اس آرڈر پہ دستخط کر چکے ہیں. اب معلوم نہیں جسٹس ارباب طاہر اگر اس آرڈر پہ دستخط کر چکے ہیں تو جسٹس سرفراز ڈوگر نے اس آرڈر کو جاری کیوں نہیں کیا، بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ آج آپ اپلائی کریں دوبارہ. تو سلمان حکم راجہ نے کہا کہ وہ دوبارہ اپلائی کریں گے اور اس فل بینچ کے آرڈر کی کاپی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ 8 مہینے پرانا فل بینچ کا آرڈر ہے جس کا محض پچھلے ہفتے اعادہ کیا گیا تھا کہ اس آرڈر کے تحت ملاقاتیں کروائی جائیں اور سہیل آفریدی جب گئے تو ان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی. اب اس کی بھی کاپی جو ہے وہ ابھی تک جاری نہیں ہوئی. اور جسٹس ارباب طاہر نے جب کہا کہ یہ میں آرڈر جاری کر رہا ہوں تو ایڈوکیٹ سلمان حکم راجہ نے کہا جناب یہ جو آج آپ آرڈر جاری کر رہے ہیں یہ جو آرڈر ہے اس کی ذرا کاپی دستی دے دیں، یعنی کہ ابھی دے دیں. ان کو یہ شک تھا کہ شاید جسٹس ارباب طاہر کا آرڈر کی کاپی بھی اب اگلے ہفتے جا کے ملے گی. تو بہرحال جسٹس ارباب طاہر نے کہا کہ یہ میں آرڈر آج اس کی کاپی جلد ہی جاری کر دوں گا. تو ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان سابق وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے حوالے سے، ایکس اکاؤنٹ کے حوالے سے بیرسٹر ظفر اللہ جن کا تعلق حکمران جماعت سے ہے، وہ بطور وکیل انہوں نے ایک درخواست گزار کو ساتھ رکھا ہے. انہوں نے چیلنج کیا ہے اور حکومتی اداروں کے خلاف یہ ریٹ درخواست دائر کی ہے اور کہا ہے کہ ان اداروں سے کہا جائے کہ قانون کے مطابق عمل کریں. مگر آپ نے جیسے سنا بیرسٹر ظفر اللہ کے پاس کوئی واضح موقف نہیں تھا کہ آخر وہ اپنی حکومت کے خلاف ریٹ میں کیوں آئے ہیں اور وہ ایسی کون سی چیز ہے جو حکومت نہیں کر سکتی. اور یہ سارا کام جو ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جسٹس ارباب طاہر ہی کر سکتے ہیں. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.